جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کا راگ الاپنے والا ملک بھارت کا مقبوضہ کشمیر کے صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ صحافیوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی خبر ان کی آخری خبر ہو سکتی ہے۔ وادی جموں کشمیر میں خبریں تو گردش کر رہی تھیں کہ بھارتی حکومت کشمیر میں ایک نیا کھیل رچانے کو ہے، تاہم کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ تھا۔ کشمیر میں انڈین سیکورٹی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات طویل عرصے سے لگائے جاتے رہے ہیں، جس نے انڈین حکومت کے خلاف غم و غصے کو ہوا دی ہے۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ انڈین حکومت علیحدگی پسند تحریکوں اور عسکریت پسند گروہوں سے متعلق رپورٹنگ کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ سیکیورٹی فورسز یا انتظامیہ کی تنقیدی کوریج، یہاں تک کہ روزمرہ کے شہری مسائل پر بھی قدغن لگانے کے اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک صحافی کا کہنا ہے کہ کشمیر میں صحافیوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، ہم پر ملک دشمن، دہشت گردوں کے ہمدرد اور پاکستان کے حامی رپورٹرز کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سب کے بارے میں خبر رکھیں۔ ایک ڈیجیٹل میگزین کو ایڈٹ کرنے والے فہد شاہ کو فروری 2020 میں انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر دہشت گردی کے پرچار کرنے کا الزام تھا۔ ان سے ایک ماہ قبل فری لانس صحافی سجاد گل کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا تھا جب انہوں نے سوشل میڈیا پر مقامی لوگوں کی ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں انڈین مخالف نعرے لگائے گئے تھے۔ سجاد پر مجرمانہ سازش کا الزام لگایا اور دونوں کو نئے الزامات کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا، تاہم ہر بار ان کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے۔ صحافیوں کی گرفتاری کے سلسلے میں تازہ ترین واقعہ اس سال مارچ میں پیش آیا، جس میں عرفان معراج نامی ایک صحافی کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ معراج بین الاقوامی صحافتی اداروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے متعدد دیگر افراد پر بھی مقدمات درج ہیں۔ یاد رہے، مقامی ذرائع ابلاغ کا بہت زیادہ انحصار سرکاری اشتہارات پر ہے اور بہت سے لوگوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کریں گے تو ان کو دیے جانے والے فنڈز نہ صرف روک دیے جائیں گے بلکہ آئندہ کے لیے بھی پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تنازعات کے شکار خطے میں ایک ایسی جگہ جہاں صحافی آزادانہ طور پر مل سکتے تھے، کہانیوں پر بات کر سکتے تھے اور اپنی پریشانیوں کو شیئر کر سکتے تھے۔ وسطی سری نگر میں کشمیر پریس کلب تھا، یہ خاص طور پر ان آزاد صحافیوں کے لیے پناہ گاہ تھی جن کے دفتر نہیں تھے، لیکن یہ صرف اتنا نہیں تھا کہ یہ اس خطے میں ایک اہم ادارہ بھی تھا جس نے صحافت کے حقوق اور آزادی کا دفاع کیا۔ پچھلے سال ہی حکومت نے اسے بند کر دیا اور اسے اب ایک پولیس دفتر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ جب انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ غیر ملکی صحافیوں کو کشمیر کا دورہ کرنے کے لیے وزارت داخلہ کی اجازت درکار ہوتی ہے اور انہیں یہ اجازت اب کم ہی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ سال 2019 میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے خطے میں درجنوں صحافیوں کو پولیس باقاعدگی سے طلب کرتی ہے اور ان کے کام کے حوالے سے پوچھ گچھ کرتی ہے۔ صحافیوں کو دہشت گردی سے متعلق الزامات میں ہراساں کرنے، گرفتاریوں، چھاپوں اور غیر قانونی کارروائی کا نشانہ بنائے جانے میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ بھارت نے میڈیا کی آزادی کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ کئی صحافیوں کو گرفتار، تشدد کا نشانہ، ہراساں کرنا اور کبھی تو نئے انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت تحقیقات میں شامل کیا جاتا ہے۔ ایک نئے متنازع میڈیا قانون نے حکومت کو آزاد رپورٹنگ کو سینسر کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے۔ کشمیر ایڈیٹرز گلڈ نے ایک بیان میں کہا کہ اسے کشمیر میں صحافی ہونے کی بڑھتی قیمت پر تشویش ہے اور وہ امید کرتا ہے کہ میڈیا کو بغیر مسائل اور رکاوٹوں کے کام کرنے دیا جائے گا۔ معروف صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے بھی کہا ہے کہ کشمیر میں بھارتی حکام کی آزادی صحافت کی خلاف ورزی ایک جمہوریت کو زیب نہیں دیتی۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔